ریاست علی آزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو بحث شروع ہوئی ہے اور اس میں جو اس وقت عوامی مسائل ہیں، بیسیکلی جو 80 سے 90% مسائل ہم دیکھ رہے ہیں عوام الناس کے، اس میں نئے صوبوں کے قیام کی بات کی جا رہی ہے، امن و امان کی بات کی جائے، دہشت گردی کی روک تھام کی بات کی جائے، کیسے دیکھتے ہیں کہ نئے صوبوں کی ڈیمانڈ اور اس کا جو تشکیل کی بات کی جا رہی ہے کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم بھائی، سب سے بنیادی جو ریزن ہے نا اس کے پیچھے، آپ اگر انڈیا کے صوبے دیکھ لیں، آپ دیگر ممالک جو ہمارے پڑوس میں آپ وہ دیکھ لیں تو وہ کتنے صوبے ہیں اور ہمارے کتنے صوبے ہیں، آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو بنیادی ریزن ہے وہ گڈ گورننس ہے۔ گڈ گورننس کے لیے آپ اگر ڈیولوشن آف پاور کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز پیچھے سابقہ حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے ہر آنے والی حکومت نے یہ کہا کہ ہم سرائیکی صوبہ بنا رہے ہیں، ہم ہزارہ صوبہ بنا رہے ہیں، بلدیاتی نظام قیام کریں گے۔ کراچی میں آج بلدیاتی نظام دیکھ لیں، آپ اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ لیں، تو اس کے لیے ایک ڈٹرمنیشن اور ایک ول کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ سپریم کورٹ کے زور کے اوپر کروانے پڑتے ہیں، وہ بھی نام نہاد سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشنز ہوئیں، اس کے اندر چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وجہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے اختیارات بانٹنا نہیں چاہتی ہیں جماعتیں، جو حکمران جماعتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ جی یہ ہونے چاہیے، جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حکومت کا سارا جو منبع ہے نا، وہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے، وہ ہماری طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے، نیچے نہیں جانا چاہیے۔ بنیادی دو چیزیں۔ مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں، قطع کلامی معاف، آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا کہ لوگوں نے اپنے ایم این اے کی سیٹ چھوڑ کے ناظمین کے الیکشن لڑے تھے، کہ اس لیے کہ ساری پاورز نہیں چیز لیں گے، اختیارات ان کے پاس تھے۔ لیکن اب یہی چیز ہے کہ اگر آپ نیچے جو بلدیاتی ادارے ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اگر آپ ان کو پاورز دے دیں گے تو اوپر ویسے بھی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا کام صرف لیجسلیشن ہے، ان کا کام یہ جو گرانٹس ایم این اے کو اور ایم پی ایز کو دی جاتی ہے، اس کا کنسیپٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی جگہ پہ نہیں ہے، یہ کام سارا کا سارا بلدیاتی اداروں کا ہے۔ لیکن جو حکومت میں آ جاتے ہیں وہ بلدیاتی اداروں کا الیکشن ہی نہیں کرواتے، تو جب وہ الیکشن نہیں ہوتے تو صوبوں کا قیام درکنار نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں، اگر اس میں صرف سیاست دان نہیں، معذرت کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ اشرافیہ اور بیوروکریسی جو ہے یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیں، ان کو کون روکتا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاستدان نہیں ہے تو حکومت تو سیاستدان ہی کر رہے ہیں نا، پارلیمنٹ میں کون بیٹھے؟ اگر ان کی یہ ول اور ڈٹرمینیشن ہو تو کیا چیز ممکن نہیں ہے؟ آپ نے 26ویں ترمیم کر لی ہے، کیا آپ یہ بائی ورچو آف امینڈمنٹ آپ یہ نہیں کر سکتے؟ صوبے نہیں بنا سکتے؟ 2/3 میجارٹی اگر آپ نے اس وقت پوری کر لی تھی تو آج بھی ہو سکتی۔ اس کے لیے ایک ول کی ضرورت ہے، ایک نیت کی ضرورت ہے، ایک ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اس پاکستان کی تاریخ بھی، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنے یہ ڈیم بنے کس دور میں بنے، کس ہماری ماشاءاللہ ادوار میں سارا انفراسٹرکچر میں یہی کہہ رہا ہوں، ایوب خان صاحب کے دور میں بنا ہے۔ یہی بات ہے، ہماری کون سی سول حکومت تھی جس نے یہ کام کیا؟ آپ نے کالا باغ ڈیم آج بھی پینڈنگ پڑا ہوا، آپ نے سیاست کی نظر کر دیا۔ بجلی کے آپ یونٹ کا ریٹ دیکھیں تو کوئی غریب آدمی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اور سولر کے اوپر آپ نے 18% یہاں سے شفٹ ہو گئی ہے، لوگ اپنی ضرورت کے لیے سولر لگوا رہے 18% ٹیکس۔ یہ ہماری نالائکی ہے نا، ہمیں پہلے تو انفراسٹرکچر اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ادارے جو ہیں وہ اس ملک کے لیے ڈیلیور کریں۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، آپ نے جنرل پبلک کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر اس کے لیے کچھ بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے تو بنیادی ذمہ داری پارلیمنٹ میں آپ کی یہ ہے۔ بنیادی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تنخواہیں بڑھاتے رہے، یہ بنیادی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ آپ اپنے شوق سے آتے ہیں سیاست کے لیے، آپ یہاں پہ آگے 100%، 500% تنخواہیں بڑھائیں۔ یہ ریاست صاحب یہ ہوتا ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نلکے، گلیاں، سڑکیں، پل بناتے پھر، بالکل نہیں ہے ان کا کام یہ۔ بالکل بھائی، دیکھو آپ دیکھیں کہ وہ کس پوسٹ پہ آ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا کیا میکنزم ہے؟ لیجسلیشن، قانون سازی۔ بلدیاتی اداروں کا کام، ان کا مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ سولنگ، نالیاں، کھالے، نلکے، پانی صاف، فلاں، سیوریج، یہ تو بنیادی طور پہ ان کی یہ ہے ڈومین۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سبجیکٹ فیڈرل ہے۔ پہلے دیکھیں نا، 18ویں ترمیم سے پہلے 3 لسٹ آف لیجسلیشن تھی۔ ایک تھی فیڈرل لسٹ آف لیجسلیشن، دوسری تھی پروونشل لسٹ آف لیجسلیشن، تیسری تھی کنکرنٹ لسٹ آف لیجسلیشن، جو کہ اب ختم کر دی گئی ہے۔ کنکرنٹ میں تھا کہ صوبائی بھی لیجسلیشن کر سکتے تھے، مرکز بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اب لسٹ ختم ہوگی۔ اس کے اندر یہ ڈٹرمینیشن کر دی گئی کہ یہ ادارے بلدیات کے پاس ہے، یہ ادارے فیڈرل کے پاس ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے۔
اس کانسٹیٹیوشن کی اس ڈویژن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں. اس کے لیے ول کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ نعرے لگا کے چلا جاتا ہے, حکومت کو سبز باغ دکھاتا ہے, آپ کا بھی صوبہ بن رہا, آپ کا وہ اپنے صوبے, اپنے گورنر, اپنے وزیر اعلیٰ, اپنے ڈپٹی سپیکر اور سپیکر کے خواب سوانے بسا کے, اور ان دا مین وائل یہ ساری چیز چینج ہو جاتی ہے اور اگلی حکومت آتی تو وہ پھر زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر آپ واقعتاً, چونکہ گڈ گورننس اس کا میکنزم ہے, اس کے پیچھے جو بیہائنڈ دا سین جو وزڈم ہے کہ وہ وزڈم پریویل کرے گا فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک. تو جب آپ کی سوچ یہاں سے شروع ہوگی کہ آئی ہیو ٹو ڈیلیور فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک, چونکہ قانون سازی بھی یہی ہے کہ لاز شیل بی میڈ فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک, لیکن ہماری لیجسلیشن کے اندر جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں پبلک نہیں ہوتی, تو ویلفیئر تو پھر سیکنڈری چیز ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں, پاکستان بنے کتنا عرصہ ہو گیا, 77 سال ہو گئے, اور 47 سے تو کیا آپ نے مطلب کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ لوگ اب تنگ آ گئے. اب خدا نخواستہ آپ لوگوں کو اسٹیج پہ نہ لائیں کہ لوگ نظام کو برا کہیں, چونکہ نظام جب ڈیلیور نہیں کرتا تو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ نظام کا اس میں قصور نہیں, نظام کو آپریٹ کرنے والا. دیکھیں کوئی بھی قانون دارالخلافوں کو, صوبائی دارالخلافوں بشمول اسلام آباد, امپلیمنٹیشن آصف بھائی اس کو اچھا یا برا ترقی بناتی کا کہا جا رہا ہے صرف نظر آتی ہے یا تو اسلام آباد ہے کیونکہ دارالخلافہ ہے, یا پھر صوبائی دارالخلافوں میں. بالکل ٹھیک, آپ لاہور دیکھ جہاں لیں, پہ ان کے اپنے مسکن ہیں. آپ لاہور دیکھ لیں, آپ صادقہ آباد دیکھیں, آپ وہاں سے جو سریکی علاقے ہیں آپ دیکھیں, ساؤتھ پنجاب یا آپ اس سائڈ پہ دیکھیں, تو وہاں پہ آپ انفراسٹرکچر دیکھیں اور لاہور کا کمپیریزن کریں. ایک طرف آپ کو لگے گا کہ آپ ریگستان میں بیٹھے, دوسری طرف لگے گا کہ آپ پیرس میں بیٹھے ہوئے. پیرس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی بارش آتی لاہور بھی ویسے وہ وینس بن جاتا ہے, وہاں پہ اتنا سیلاب ہوتا ہے. اتنا پیسہ لگانے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سورسز ہیں, ریسورسز ہیں, ان کا ایکولی تقسیم ہونا چاہیے, اور ہر ضلع کے اس کی آبادی کے مطابق جو کوانٹم آف پاپولیشن اس کے مطابق. بھارت کی ایک مثال لے لیں, فارمولا ان کا دلی کے جو سی ایم تھے انہوں نے ایک رول ماڈل بنا دیا تھا اور کمپٹیشن شروع ہو گیا تھا. دوسروں کو, اپنی بڑی سیاسی جماعتوں کو اپنی حکومتیں جانے کا خوف شروع ہو گیا تھا کہ الیکشن میں شکست ہوگی, اور وہ انہوں نے جس طرح کا میکنزم دیا, بجلی کا نظام, اس کے اندر ایک ریلیف دیا, ترقی کی بات کی, تعلیمی. تو آپ جتنے صوبے بنائیں گے آپ کو پرفارمنس نظر آئے گی اور اس کے بعد کمپٹیشن شروع ہوگا. اب دیکھیں صوبہ پنجاب کتنا بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ آپ کو ڈیلیور کرنے کے لیے ایک وزیر اعلیٰ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین فارمولہ ہے, ڈیولوشن آف پاور, اور بالکل چھوٹے چھوٹے صوبے اور اکائیاں بنا دیا. دیکھیں میں تو اس حد تک بھی کہتا ہوں, کسی کو برا نہ لگے, ویسے میں اس حد تک بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو موجودہ سناریوز میں دیکھیں تو پارلیمنٹ ایک بوجھ لگنے لگ گئی ہے, اس کے ایکسپینڈیچرز کو دیکھیں. اب دیکھیں منسٹرز کی جو اتنے منسٹرز بنا ہے, جو منسٹرز آپ نے بنائے, اب صرف یہ منسٹر نہیں بنے, ان کو آفس بھی دینے, ان کو ڈرائیور, گاڑیاں, عملہ, آپریٹر, رہائش, میڈیکل, فلاں, تنخواہیں, یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ اپنے اس ملک کے اندر قرضہ آسم بھائی دیکھ لیں کہ کتنے قرضے کے نیچے ہمارا ایک آنے والا بچہ بھی اس کے بوجھ کے نیچے دب چکا ہے. تو اگر ہم نے قرضہ لے کے حکومت چلا کے ہم کہیں کہ ہم وہ ڈیلیور کر رہے ہیں, تو یہ بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. کمال وہ ہے کہ میں تھوڑے سے ریسورسز خود جنریٹ کروں, اس میں اس ملک کو چلاؤں, کرپشن پہ میں قابو کروں, پھر میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میں نے ڈیلیور کیا ہے. دیکھیں اگر آپ نے پیسے آپ کے پاس بے تحاشا ہے تو ایک غلام رسول اللہ دیتا بھی اس کو چلا کے کہ یہ بنا دو, یہ بنا دو, اس میں کیا کمال ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ خود کتنا جنریٹ کرتے ہیں اور اس ملک کو کتنا ڈیلیور کرتے ہیں, دیٹ از یور کمپٹنسی. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی حکومت سے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان سے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر یہ ایک ول آ جائے گی, کمپٹیشن آ جائے گی, وہ تبھی آئے گا جب ڈیولوشن آف پاور ہوگی. جی, ڈیولوشن پاور کے علاوہ دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں عوام کے مسائل کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس یہی ہوگا کہ جو ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت آتی ہے, دوسری جماعت پہ اعتماد کیا جاتا ہے, پھر تیسری جماعت آتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ یا پھر کرپشن کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ نئے صوبوں کے قیام کی جو بات ہو رہی ہے, ان کی تشکیل کی بات ہو رہی ہے, اس پہ بات کی گئی. میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد